اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے، اپنے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب، حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس پر ایمان لانا ہوگا، تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ ان سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے، وہی مجرم ہے۔ ناظرین، یہ سورہ آل عمران کی 9 رکوع کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اس میں پروردگار عالم اس عہد کو یاد دلاتا ہے، اس عہد کو جو اس نے سارے پیغمبروں سے لیا تھا۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں سے، ان کی ذریت سے، ان کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مل کر ایک آواز ہو کر کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ عہد اس لیے لیا تھا کہ کل جب ان کے آباء و اجداد اللہ کے ساتھ شریک کرے لوگوں کو، مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کی اور مخلوق کو، اور اللہ جب ان کو پکڑے تو ان کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ پروردگار تو ہم کو ایسے جرم میں پکڑ رہا ہے جو ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے عہد انسانوں کی روحوں سے اس لیے لیا تھا کہ تاکہ یہ بہانہ ان کو نہ مل سکے۔ ہر ایک انسان کی فطرت میں اس کے اپنے رب کے ساتھ وابستگی اور رب کے اوپر ایمان کی فطرت موجود ہے۔
اسی لیے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ کو فتح کیا بغیر لڑائی کے، تو اکرمہ ابن ابو جہل، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ایک کشتی میں بیٹھ کر بھاگ رہے تھے کہ ان کی کشتی کو طوفان نے گھیر لیا۔ تو کشتی بان نے کہا کہ اب انہوں نے پکارنا شروع کیا، یا حبل، لات اور منات کو پکارنا شروع کیا، ابراہیم اور اسماعیل کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ تو کشتی بان نے کہا کہ اب ان سب کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم بچنا چاہتے ہو اس مصیبت سے جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے تو تم اس آسمان والے کو پکارو، اور اس کے پکارنے کے نتیجے میں اگر تمہیں نجات مل جائے گی اگر وہ چاہے گا۔ تو یہ سن کر اکرمہ ابن ابو جہل کہتے ہیں کہ جب ہماری فطرت یہی ہے کہ ہم ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں صرف اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی اور مخلوق کو نہیں پکارتے، نہ ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء سے بھی اسی طرح عہد لیا تھا، اور تمام کے تمام انبیاء کی روحوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم اگر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے اور تمہیں دانش سے اور علم سے نوازیں گے، تو تمہارا کام ہے کہ اگر کوئی دوسرا رسول یہی پیغام لے کر میری طرف سے جب آئے تو تم نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ گے بلکہ اس کی مدد کرو گے، اس کا ساتھ دو گے۔ تو ان آیات کے ذریعے یہود اور نصارہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے یہ ارشاد اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ یہی بات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو اس بات کے لیے باخبر کیا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جو عرب کی سرزمین میں آئے گا، اور تم اس کا اس بات کے اقرار کرو کہ تم میرے بعد اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کے وہ جو پیغام لائے گا اس کو تم مانو گے، اس کے اوپر چلو گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ اقرار لیا، اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں اور میرے نبی بھی اس بات کے گواہ ہیں، اس لیے ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی نہ صرف یہ کہ تصدیق کی ہے بلکہ اس کی تعلیمات کو ویلیڈیٹ کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے، جو موسیٰ کے احکامات ہیں، میں ان کو دوبارہ تمہارے اندر نافذ کرنے آیا ہوں، اور جو اللہ فرماتا ایسا نہیں کرے گا تو وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہے، وہی گمراہ اور سرکش ہے۔ تو جو پیغمبر ایسا کرے تو وہ نہیں کر سکتا، تو اس کی امتیں اپنے اس پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق اس بات کی پابند ہیں کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی رسالت کو، ان کے لائے ہوئے میسج کو نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر ایمان لائیں بلکہ سچے دل سے اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر سکے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی عیسائی ایمان لائے گا تو وہ کہے گا میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور کہے گا میں اس بات کا اقراری ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی ایک رب ہے، ایک خالق ہے، اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور ایک نبی اور اللہ کا کلمہ ہے۔
تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان آیات کے ذریعے سے دوسری اہل کتاب کو اور دوسری امتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر جو آخری آیا ہے اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا تمہارے اپنے پیغمبروں کے عہد کا بھی تقاضا یہ کرتا ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔